أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسلام على عباده الذين اصطفى صدق الله العظيم نبی کریم رؤوف الرحیم رحمت عالم سید عالم نور مجسم جان عالم سرور عالم نبی مقرر رسول محتشم ارواحنا فدا حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار اقدس میں محبتوں کے ساتھ درود پاک کا نذرانہ پیش کریں اور پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا و نبینا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ متقی بن کر دکھائے اس زمانے میں کوئی، متقی بن کر دکھائے اس زمانے میں کوئی، ایک میرے مفتی اعظم کا تقویٰ چھوڑ کر۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آج محرم الحرام کی 13 تاریخ ہے، اور آج کی جو آنے والی شب ہے 14ویں شب، شب وصال سرکار مفتی اعظم ہند تاجدار اہل سنت شہزادہ اعلیٰ حضرت ابوالبرکات محی الدین محمد مصطفیٰ رضا خان قادری نوری برکاتی رضی اللہ تعالی عنہ کے وصال کی شب ہے۔ 14 محرم الحرام کو آپ اس دنیا سے پردہ فرما چکے، تو اسی مناسبت سے آپ کی بارگاہ میں خراج محبت پیش کرنے کے لیے، آپ کی بارگاہ میں اپنی غلامی کا ثبوت پیش کرنے کے لیے ہم آج ان کا ذکر کریں گے۔ الحمدللہ یہ اہل سنت و جماعت کا طریقہ ہے کہ جب بھی بزرگوں کا یوم وصال آتا ہے، بزرگوں کے وصال کا دن آتا ہے، تو انہوں نے جو اسلام کی خاطر قربانیاں پیش کی تھیں، اسلام کی تبلیغ کے لیے انہوں نے جو محنتیں کی تھیں، شریعت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نفاذ کی خاطر انہوں نے جو مشقتیں کی ہیں، ہم ان کی بارگاہ میں ان کے وصال کے دن ان کا ذکر کر کے ان کی بارگاہ میں خراج محبت پیش کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی ان قربانیوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ یہ سرکار مفتی اعظم کون ہے؟ آج اعلیٰ حضرت کو سب جانتے ہیں، امام احمد رضا خان محدث بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ کو اللہ نے 2 شہزادے عطا فرمائے، بڑے شہزادے کا نام حجت الاسلام علامہ حامد رضا، اور دوسرے شہزادے کا نام مفتی اعظم ہند علامہ مصطفیٰ رضا۔ مصطفیٰ رضا خان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اعلیٰ حضرت کے دوسرے شہزادے۔ یوں تو اللہ تعالیٰ نے اس پورے گھرانے کو، پورے خانوادے کو اللہ تعالیٰ نے ایک مقبولیت اور ایک مقام اور ایک شان، ایک عظمت عطا فرمائی ہے۔ آپ جس شخصیت کی سیرت کو اٹھا کر دیکھ لیجئے، آپ کو وہ رسول کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حیات طیبہ کی مظہر نظر آئے گی۔ آپ کو اعلیٰ حضرت کا پورا خانوادہ، چاہے علامہ نقی علی خاں ہو یا رضا علی ہو یا خود اعلیٰ حضرت ہو یا ان کے شہزادے ہو، اس پورے خاندان کی سیرت کو آپ اٹھا کر دیکھ لیں تو آپ کو پتہ چلے گا یا تو وہ فنافل رسول آپ کو نظر آئیں گے یا پھر وہ فنافل غوث نظر آئیں گے۔ بزرگوں کی بارگاہ کے بھی اتنے ہی وہ مؤدب تھے، اور رسول کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت ان کے دلوں کے اندر کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ انہوں نے ہمیں محبت رسول کا جام پلایا، اور محبت رسول کا جام پلا کر
عشق مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جام پلا کر اعلیٰ حضرت نے ہمیں یہ پیغام دیا کہ لحد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے. لحد کہتے قبر کو. اگر ہم قبر میں جائیں گے تو کیا لے کر جائیں گے؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں لحد میں عشق رخ مصطفیٰ کا داغ لے کے چلے, اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کر چلے. یعنی ہم نے سنا کہ وہ قبر اندھیری ہوگی, تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں قبر اگر اندھیری ہے تو تم اپنے دل کے اندر عشق مصطفیٰ پیدا کر لو, محبت مصطفیٰ پیدا کرو. یہ عشق مصطفیٰ کا چراغ لے کر اگر تم قبر میں جاؤ گے, اللہ تعالیٰ اس کی بدولت قبر کو روشن فرما دے گا. تو یہ عشق مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اہمیت ہے, یہ اس کی فضیلت اور اس کا مقام ہے کہ جس کے پاس عشق مصطفیٰ ہے وہ دنیا میں بھی کامیاب ہے, قبر میں بھی کامیاب ہے, اور انشاءاللہ حشر میں بھی وہ کامیاب رہے گا. تو اس پورے گھرانے نے ہمیں یہی پیغام دیا, یہی سبق دیا. مفتی اعظم کی زندگی کو آپ پڑھ لیجئے, اللہ اکبر, ایسے عاشق رسول تھے, ایسے عاشق رسول تھے کہ آپ کا صرف کلام آپ پڑھتے جائیں گے تو آپ جھوم جائیں گے. تو شمع رسالت ہے, عالم تیرا پروانہ, تو مائے نبوت ہے, اے جلوہ جانانا. کھاتے ہیں تیرے در کا, پیتے ہیں تیرے در کا, پانی ہے تیرا پانی, دانا ہے تیرا دانا. یہ کس کا کلام ہے؟ یہ سرکار مفتی اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں. اللہ نے ایسی انکساری, ایسا عشق, ایسی تواضع, ایسی محبت اور اپنے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایسے ان کو فنا کیا تھا کہ زمانہ ان کی مثال پیش نہیں کر سکتا. آج مفتی اعظم کو نائب غوث الورا کہا جاتا ہے. وہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کی ایک عملی تصویر نظر آتے ہیں. تقویٰ میں ان کے مثال کا کوئی نہیں تھا, ایسا تقویٰ زمانے نے دیکھا نہیں. اسی لیے تو ان کے نواسے سرکار تاج الشریعہ نے فرمایا کہ متقی بن کر دکھائے. متقی یعنی پرہیزگار بن کر دکھائے. اس دور کے اندر پرہیزگار بننا یہ بہت بڑے کمال کی بات ہے. اس دور کے اندر تقویٰ کرنا, اس دور کے اندر اللہ کی فرما برداری کرنا اور گناہوں سے محفوظ رہنا, یہ بہت بڑے کمال کی بات ہے. فرماتے ہیں متقی بن کر دکھائے اس زمانے میں کوئی ایک میرے مفتی اعظم کا تقویٰ چھوڑ کر. یعنی پورے زمانے کے اندر ان کے تقویٰ کا کوئی ثانی نظر نہیں آتا, پورے زمانے کے اندر مفتی اعظم جیسا کوئی پرہیزگار نظر نہیں آتا. اور تقویٰ کا مطلب یہ نہیں کہ ہم صرف گناہوں سے بچ جائیں اور نیکیاں کرنے لگ جائیں. تقویٰ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس چیز کے حرام اور حلال ہونے کے اندر شک ہو, شبہ ہو, اس چیز کو بھی اللہ کی خاطر, اللہ کی رضا کی خاطر چھوڑ دینا, اس کو تقویٰ کہتے ہیں. یعنی حرام نہیں ہے کوئی چیز, ابھی اس کے اندر ڈاؤٹ ہے, ابھی اس کے اندر شک و شبہ ہے, تو شک و شبہ کی وجہ سے صرف اللہ کی رضا کے لیے, حضور کی خوشنودی کے لیے اس چیز کو ترک کر دینا, اس کو تقویٰ کہتے ہیں. آپ نے وہ پین دیکھا ہوگا جس کے اندر انک ڈال کر چلاتے ہیں, سیاہی والا پین. تو سرکار مفتی اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی اس سے حضور کا نام نہیں لکھا, کبھی بھی کوئی اسلامی تحریر, شریعت کا مسئلہ آپ نے اس قلم سے نہیں لکھا. کیوں؟ اس لیے کہ آپ کے پاس ایک ایسی تحقیق پہنچی تھی کہ جو انک بعد میں ڈالی جاتی ہے, اس انک کے اندر الکوہول ملایا جاتا ہے, اسپیڈ ملائی جاتی ہے. تو سرکار مفتی اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صرف اللہ کی رضا اور حضور کی محبت کی خاطر اس پین سے لکھنا چھوڑ دیا کہ جس سیاہی کے اندر, جس انک کے اندر الکوہول ملایا ہو, اسپیڈ ملی ہو, میں اس سے حضور کا نام کبھی بھی نہیں لکھوں گا. یہ اتنا تقویٰ تھا ان کا. آپ کو یہ بھی معلوم ہوگا کہ جب ایک بندہ اعتکاف کی نیت کرتا ہے مسجد کے اندر, اب اعتکاف کی نیت کر کے اس کے لیے مسجد میں سونا بھی حلال ہے, مسجد کے اندر کھانا پینا اس کے لیے جائز ہو جاتا ہے, لیکن کوئی اعتکاف کی نیت نہ کرے اس کے باوجود مسجد میں کھائے تو اس کے لیے جائز نہیں. ایک موقع پر حضور محدث اعظم ہند علامہ سید محمد کچوشوی رحمۃ اللہ علیہ اور حضور مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مسجد کے اندر ایک پروگرام میں تشریف فرما تھے. کسی نے ان بزرگوں کی بارگاہ میں چائے پیش کی. حالانکہ جب اعتکاف کی نیت کر لے تو مسجد میں کھانا پینا حلال ہے,
محدث اعظم ہند رحمۃ اللہ علیہ نے مسجد میں ہی چائے پینا شروع کر دیا. مسجد میں ہی آپ چائے نوش فرمانے لگ گئے. حضور مفتی اعظم نے اپنی چائے کو لیا اور مسجد سے باہر تشریف لے گئے. گیٹ کے باہر جا کر آپ نے چائے نوش فرمائی. کسی نے پوچھا حضور محدث اعظم تو مسجد کے اندر چائے پی رہے ہیں اور آپ مسجد کے باہر جا رہے ہیں. اور محدث اعظم سے پوچھا کہ مفتی اعظم نے باہر جا کر چائے کیوں پی اور آپ نے مسجد کے اندر کیوں پی؟ اگر جائز نہ ہوتا تو آپ ناجائز کام نہیں کر سکتے, اگر جائز ہے تو مفتی اعظم نے باہر جا کر کیوں پی؟ تو محدث اعظم فرماتے ہیں یہ فتویٰ ہے, وہ تقویٰ ہے. یعنی فتویٰ تو یہ کہتا ہے کہ مسجد میں چائے پی سکتے ہیں اعتکاف کی نیت کرنے کے بعد, لیکن مفتی اعظم کا تقویٰ یہ کہتا ہے کہ اعتکاف کی نیت کرنے کے بعد بھی مسجد کا اس قدر احترام کرنا چاہیے, مسجد کا ادب کرنا چاہیے, مسجد کی قدر کرنی چاہیے, مسجد کا ادب کرنا چاہیے اور اس کا احترام ملوز خاطر رکھنا چاہیے. اس لیے مفتی اعظم نے مسجد میں چائے پینا گوارا نہیں کیا. ایسا تقویٰ اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا. کسی چیز کے اندر ڈاؤٹ ہو, شبہ ہو, شک ہو جائے, اس کو بھی اللہ کی خاطر چھوڑ دینا, یہ مفتی اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خاصہ تھا. اسی لیے تو آپ کو ہم شبیہ غوث اعظم کہا جاتا ہے کہ اس زمانے کے اندر غوث پاک کا کوئی مظہر ہے, غوث پاک کا کوئی آئینہ ہے, غوث پاک کا کوئی نائب ہے تو وہ سرکار مفتی اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. فرماتے ہیں ایک بریلی شریف میں رہنے والے راحت خان نامی ایک نواب تھے. ان کی ہمیشہ یہ خواہش رہتی تھی کہ میں اگر مرید بنوں گا تو کسی غوث پاک کے جانشین سے بنوں گا, جس کے اندر غوث پاک کی سیرت ہوگی, غوث پاک کا جو نائب ہوگا اسی سے مرید بنوں گا. زمانے بھر میں انہوں نے تلاش کیا, حالانکہ رہنے والے بریلی شریف کے اندر ہیں جہاں مفتی اعظم بھی رہتے تھے. انہوں نے پھر بھی تلاش کیا, ہر جگہ تلاش کرتے کرتے وہ بغداد شریف پہنچ گئے, غوث پاک کے دربار میں پہنچ گئے. بغداد کی گلیوں میں گھوم گھوم کر وہ سرکار غوث پاک کا نائب تلاش کر رہے ہیں کہ میرا ہاتھ کسی کے ہاتھ میں دے رہا ہوں تو کسی ایرے غیرے کے ہاتھ میں نہیں دوں گا, بلکہ جس کے ہاتھ کے اندر بھی میرا ہاتھ جائے گا وہ غوث پاک کا نائب ہونا چاہیے, وہ غوث پاک کا جانشین ہونا چاہیے. اللہ اکبر. خود بیان کرتے ہیں کہ میں بغداد کی گلیوں کے اندر ڈھونڈتا پھر رہا ہوں, تلاش کرتا رہا ہوں. اللہ اکبر. ڈھونڈتے ڈھونڈتے ایک رات ایسی آئی کہ میں سو گیا, مقدر کا ستارہ جاگ اٹھا, میرے آقا خواب میں تشریف لائے. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خواب میں نے زیارت کی. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے, سرکار کے پیچھے حضور غوث پاک بھی تشریف فرما ہے. غوث پاک کے پیچھے میں نے دیکھا کہ مفتی اعظم بھی آ رہے ہیں. اللہ اکبر. میں نے غوث پاک کی بارگاہ میں پوچھا حضور اس وقت آپ کا نائب کون ہے, اس وقت دنیا کے اندر آپ کا جانشین کون ہے؟ میں اس کو اپنا پیر بنانا چاہتا ہوں, اپنا مرشد بنانا چاہتا ہوں. سرکار غوث پاک نے فرمایا تو اب میرے نائب کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے بغداد آ پہنچا ہے, میرا نائب تو تیرے شہر بریلی میں ہی موجود ہے, میرا نائب اور میرا جانشین تیرے شہر بریلی میں ہی موجود ہے. پھر میں نے عرض کی حضور وہ کون ہے؟ تو آپ نے مفتی اعظم کی طرف اشارہ کر کے فرمایا یہ مصطفیٰ رضا خان آج دنیا کے اندر یہ غوث پاک کا نائب ہے. فرماتے میں فوراً واپس بریلی شریف آیا اور سرکار مفتی اعظم کے ہاتھ پر ہاتھ دے کر میں بیعت کر چکا. یہ ایک کرامت بھی ہے مفتی اعظم کی کہ مفتی اعظم کے ہاتھ میں جس نے ہاتھ دے دیا, مفتی اعظم کی جس نے زیارت کر لی, حضور حافظ ملت رحمۃ اللہ علیہ الجامعۃ الاشرفیہ مبارک پور کے بانی فرماتے ہیں کہ جس نے مفتی اعظم کے ہاتھ پر ہاتھ دے کر مفتی اعظم کو اپنا پیر بنا لیا وہ زمانے میں ناز کرے گا. جس نے مفتی اعظم کی زیارت کر لی وہ اس چیز پر بھی ناز کرے گا کہ میں نے مفتی اعظم کو دیکھا ہے, اور جس نے مفتی اعظم سے پڑھ لیا وہ اس چیز پر بھی ناز کرے گا کہ میں اگر کسی کا اسٹوڈنٹ ہوں, میں کسی کا شاگرد ہوں تو میرا استاد کوئی دنیا دار یا کوئی عام استاد نہیں, میرا استاد مفتی اعظم ہے. یہ کون فرما رہے ہیں؟ یہ اپنے وقت کا ولی حافظ ملت فرما رہے ہیں, اپنے وقت کے ولی ہیں, جلیل القدر عالم ہیں, جلالت العلم حضور حافظ ملت فرما رہے ہیں. اور صرف یہ نہیں, آج لوگ کہتے ہیں کہ مفتی اعظم صرف ایک مولانا تھے, ایک مولوی تھے, ایک عالم تھے, وہ ولی نہیں تھے, اللہ کے وہ مقرب نہیں تھے. ایسی بات ہرگز نہیں ہے. سرکار مفتی اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب آپ سیرت پڑھیں گے, ان کی سیرت کو سنیں گے اور ان کی زندگی کو پڑھیں گے
تو آپ اس نتیجے پر پہنچ جائیں گے کہ سرکار مفتی اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مولوی یا ایک مولانا یا صرف ایک مفتی یا محدث نہیں، جہاں پر یہ تمام خوبیاں اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی تھی، دوسری طرف سرکار مفتی اعظم کی سیرت کو آپ دیکھتے تو آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ سرکار مفتی اعظم اپنے وقت کے ولی کامل بھی ہے، ولی کامل بھی ہے۔ ولی کون ہوتا ہے؟ جس کو اللہ کا مقرب جس کو اللہ کا تقرب مل جاتا ہے، جو اللہ کا مقرب بن جاتا ہے۔ اور ایک ولی وہ ہوتا ہے جو نوافل کے ذریعے نفل نماز پڑھ کے عبادت پر عبادت کر کے تسبیح و تحلیل کر کے ہر وقت اللہ کی اطاعت و فرما برداری کر کے یہ ولایت کا درجہ حاصل کر لیتا ہے۔ ایک وہ ولی ہوتا ہے، لیکن ایک ولی کی کوالٹی وہ ہوتی ہے، ایک ولایت اس قسم کی ہوتی ہے کہ بندہ ابھی پیدا ہی ہوا ہے، وہ پیدائشی اپنی ماں کے پیٹ سے ولی ہی پیدا ہوتا ہے، مادرزاد ولی ہوتا ہے، ماں کے پیٹ سے وہ پیدائشی ولی ہوتا ہے۔ تو سرکار مفتی اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدائشی ولی ہے، پیدائشی ولی ہے۔ جب آپ کی ولادت ہوئی تو آپ کے پیر و مرشد ماریرہ شریف کے بہت ہی جلیل القدر ولی کامل اور قطب ماریرہ شاہ ابو الحسین نوری میاں رحمۃ اللہ علیہ، جو حضور کے گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں اور اعلیٰ حضرت کے پیر خانے سے تعلق رکھتے ہیں، بہت بڑی شخصیت، انہوں نے اعلیٰ حضرت سے فرمایا کہ آپ کے گھر میں جو بچہ پیدا ہوا ہے، ابھی مفتی اعظم پیدا ہی ہوئے، فرمایا احمد رضا آپ کے گھر میں جو بچہ پیدا ہوا ہے وہ عام بچہ نہیں ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا ولی ہے، وہ اللہ کا ولی ہے۔ اور پھر 6 مہینے کے بعد حضرت شاہ ابو الحسین نوری میاں رحمۃ اللہ علیہ نے بریلی شریف میں آ کر 6 مہینے کے بچے کو اپنی انگلی آپ کے منہ میں رکھ کر آپ کو مرید بھی بنایا اور تمام خلافتیں بھی عطا فرمائی۔ اس سے اندازہ لگا لو کہ پیر و مرشد کی نظر میں جس کی ایسی شان ہو، ایسی عظمت ہو، اس کا اندازہ ہم کیا لگائیں گے کہ 6 مہینے کے اندر اس کو مرید بھی بنا لیا، اپنا خلیفہ بھی بنا لیا اور ولایت کا اعلان بھی کر دیا۔ یہ مفتی اعظم ہے، اور مفتی اعظم کے بارے میں یہ اعلان کرنے والی کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے، یہ شاہ ابو الحسین نوری میاں۔ جب آپ ماریرہ شریف جاؤ تو آپ حاضری دو ان کی بارگاہ میں، ایسا مبارک آستانہ ہے کہ جاتے ہی وہ سکون مل جاتا ہے، قلب و دل کو وہاں پر سکون میسر ہوتا ہے۔ میں نے کئی بار حاضری دی۔ شاہ ابو الحسین نوری میاں رحمۃ اللہ علیہ اپنے وقت کے جید عالم دین اور بہت پائے کے بزرگ ہیں، اللہ اکبر۔ فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ ان کے بارے میں کہ ہم آج ان کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، ہم ان کو کیا سمجھیں گے؟ اپنے وقت کا امام اور مجدد اعظم فرماتا ہے برتر قیاس سے ہے مقام ابو الحسین، سدرا سے جا کے پوچھے کوئی رفعت بام ابو الحسین۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ابو الحسین نوری میاں یہ عام اور معمولی شخصیت نہیں ہے، ایسی شخصیت ہے کہ جہاں پر ہمارا قیاس، ہمارا دماغ، ہمارا ذہن، ہمارا گمان، ہمارا خیال، ہمارا تصور، ہماری سمجھ، ہماری سوچ جہاں پر ختم ہو جاتی ہے، اس سے بھی بلند مقام اللہ تعالیٰ نے شاہ ابو الحسین نوری میاں کو عطا فرمایا۔ تو یہ اللہ والے ہیں جن کے متعلق اللہ نے خود قرآن پاک میں ارشاد فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ آج ہم اللہ والوں کا ذکر یوں ہی نہیں کرتے ہیں کہ اللہ والوں کا ذکر کرنے کا حکم ہمیں خود اللہ نے دیا ہے۔ اٹھا کر پڑھ لیجیے آپ 11ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ اعلان فرمایا کہ یہ میرے ولی ہیں۔ ولی کا مطلب ہوتا ہے دوست، یہ میرے دوست ہیں۔ اب جو اللہ کا دوست ہو گیا، جو اللہ کا مقرب ہو گیا، جو اللہ کا ولی ہو گیا، اس کی شان کو بیان کرنا، اس کا ذکر کرنا، گویا کہ یہ اللہ ہی کا ذکر کرنا ہے، گویا کہ یہ اللہ ہی کا ذکر کرنا ہے، یہ اللہ والوں کا ذکر کرنا در حقیقت اللہ کا ذکر کرنا ہے۔ اسی لیے تو فرمایا گیا اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے، یہ اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ اور پھر خود سرکار مفتی اعظم فرماتے ہیں، آج لوگ کہتے ہیں وسیلہ چھوڑ دو، یہ کیا وسیلہ؟ ولی کو بنایا، نبی کو بنایا، رسول کو بنایا، ڈائریکٹ خدا تک پہنچ جاؤ۔ ارے ڈائریکٹ بغیر زینے کے، بغیر سیڑھی کے تم ایک بلڈنگ میں ایک چھت پر نہیں چڑھ سکتے، تو ڈائریکٹ اللہ کے پاس کیسے پہنچنا چاہتے ہو؟ ڈائریکٹ تم بغیر کسی وسیلے کے اللہ کی بارگاہ کا تقرب حاصل کر لینا، یہ ہمیں ممکن نظر نہیں آتا۔
اگر اللہ کی بارگاہ کا تقرب حاصل کرنا ہے، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنا ہے، اللہ کی رضا حاصل کرنا ہے، اس کے لیے اس کے محبوبوں کے پاس جانا پڑے گا، حضور کی تعریف کرنی پڑے گی، اس کے نیک بندوں کا ذکر کرنا پڑے گا۔ اور سرکار مفتی اعظم اسی لیے فرماتے ہیں کہ وصل مولا، وصل کہتے ہیں ملنا، ملاقات کرنا۔ اگر تم اللہ سے ملنا چاہتے ہو، وصل مولا چاہتے ہو تو وسیلہ ڈھونڈ لو۔ اس کا حکم ہمیں قرآن نے بھی دیا ہے کہ رب کی بارگاہ میں پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو۔ وصل مولا چاہتے ہو تو وسیلہ ڈھونڈ لو۔ بے وسیلہ نجدیوں ہرگز خدا ملتا نہیں، بے وسیلہ نجدیوں ہرگز خدا ملتا نہیں۔ اور یہ وہ مفتی اعظم ہیں جنہوں نے ہمارے عقائد کی حفاظت فرمائی، اعلیٰ حضرت کے شہزادے، انہوں نے ہمارے عقیدے کو محفوظ فرمایا۔ جب ہر طرف عقیدے پر ڈاکہ ڈال رہے تھے لوگ، عقیدے پر کوئی علم غیب پر حملہ کر رہا ہے، کوئی حضور کے اختیارات پر حملہ کر رہا ہے، کوئی حضور کے زندہ ہونے پر حملہ کر رہا ہے، کوئی حضور کے حاضر و ناظر ہونے پر حملہ کر رہا ہے، کوئی حضور کی شفاعت کا انکار کر رہا ہے۔ اس طرح سے جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے متعلق غلط عقیدے کو پھیلایا جا رہا تھا، وائرل کیا جا رہا تھا، اس وقت سرکار مفتی اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عظیم جنگ لڑی اور ہمارے عقیدے کی حفاظت فرمائی۔ جب آپ دہلی جائیں گے، دہلی کے اندر حضرت سرکار نظام الدین اولیاء محبوب الہی کا مزار شریف ہے۔ اس مزار شریف سے پہلے ہی ایک مرکز ہے، وہابیوں کا ایک مرکز ہے۔ وہاں پر جب اس محبوب الہی رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں مفتی اعظم تشریف لے گئے تو 3 لوگ جو اپنی جماعت کے امیر تھے، دوسری جماعت والے، وہ آئے حضور مفتی اعظم کی بارگاہ میں یہ امتحان لینے کے لیے کہ ہم علم غیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ان سے سوال کریں گے علم غیب پر۔ حالانکہ علم غیب پر آپ قرآن پڑھو، کئی دلائل موجود ہیں، حدیث پاک پڑھو، کئی دلائل موجود ہیں، بزرگوں کے کئی ایسے اقوال صحابہ کرام کے موجود ہیں جن سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو علم غیب عطا فرمایا۔ لیکن جس کو نہیں ماننا اس کو نہیں ماننا، دیدہ غور کو کیا نظر آئے کیا دیکھے۔ ہم کو نظر آتا ہے الحمدللہ، ہم نے محبت کا چشمہ لگا کر دیکھا ہے۔ سرکار مفتی اعظم کی بارگاہ میں وہ تینوں بدعقیدے آئے اور انہوں نے سوال کیا علم غیب مصطفیٰ پر۔ آپ نے کہا بھائی قرآن پڑھو، حدیث پڑھو، کئی دلائل موجود ہیں، لیکن ان کو ماننا نہیں تھا، ضد کر رہے تھے۔ اب سرکار مفتی اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو نہ کوئی قرآن کی دلیل دی، نہ ہی کوئی حدیث پاک سنائی، بلکہ تینوں امیروں کا جو پرسنل میٹر تھا، جو ایسی خفیہ باتیں تھیں جو وہ تینوں جانتے تھے اپنے اپنے طور پر، ذاتی طور پر، ان کے علاوہ کوئی تیسرا نہیں جانتا تھا۔ تو سرکار مفتی اعظم نے تینوں کی وہ باتیں جو خفیہ باتیں تھیں، جو گناہوں کے کام انہوں نے کیے تھے، ایک تو زنا کر چکا تھا، مفتی اعظم نے فرمایا کہ جو زنا کر لے اور اس کے بعد بھی اپنی تبلیغی جماعت کا امیر بنتا ہوا نظر آئے، اس کے متعلق تم کیا کہتے ہو؟ دوسرے سے آپ نے پوچھا تم بتاؤ کہ جب اس کی بیوی اور اس کی ساس کے درمیان گھریلو جھگڑا ہوا تو اس نے اپنی بیوی کی محبت میں اپنی ماں کو تھپڑ مار دیا۔ یہ وہی جانتا تھا، اس کی ماں جانتی تھی، لیکن ماں کو اس نے خاموش کر دیا، کسی کو مت بتانا۔ مفتی اعظم جانتے تھے، مفتی اعظم نے وہ بھی اس کا راز فاش کر دیا۔ تیسرا وہ تھا جو یتیم کا مال کھائے بیٹھا تھا، اس کو فرمایا تو بتا کہ کوئی یتیم کا مال کھا لے اس کے بعد بھی اپنی تبلیغی جماعت کا امیر بنتا ہوا نظر آئے تو اس شخص کی تبلیغی جماعت میں اور اس شخص کو ماننا، اس کی رہنمائی حاصل کرنا، اس کے متعلق تم کیا کہتے؟ تینوں نے جب ایسی باتیں سنی جو وہ خود جانتے تھے اور جس کے ساتھ معاملہ ہوا وہ جانتا تھا، تیسرا کوئی نہیں جانتا تھا، فوراً قدموں میں گر گئے اور یہ کہنے پر مجبور ہوئے ہم تو یہ سمجھتے تھے کہ ہمارے علاوہ کوئی نہیں جانتا، یہ بات تو بریلی کا مصطفیٰ رضا بھی جانتا ہے۔ ہم تو یہ سمجھتے تھے کہ ہم جانتے ہیں اور حضور کے علم غیب پر ہم اعتراض کر رہے تھے، انگلی اٹھا رہے تھے۔ سرکار مفتی اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب اس کرامت کو دیکھا اور اس کرامت کو انہوں نے سنا، وہ فوراً وہ آپ کے ہاتھ پر بیعت کر چکے اور اس کے بعد اہل سنت و جماعت میں داخل ہوئے اور یہ کہنے پر مجبور ہوئے کہ جب بریلی کے مصطفیٰ رضا کے علم غیب کا یہ عالم ہے تو مدینے کے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے غیب کا عالم کیا ہوگا؟ جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جولی، محتاج کا جب یہ عالم ہے تو مختار کا عالم کیا ہوگا؟ یہ اللہ والوں کی شان ہوتی ہے اور اسی کو کرامت کہتے ہیں کہ اللہ والے یہ اپنی نظر سے دیکھ لیا کرتے ہیں، گفتہ او
گفتہ اللہ بود گفتہ او گفتہ اللہ بود گرچہ از حلقوم عبداللہ بود۔ جب اللہ والے کسی بات کو کہتے ہیں، ان کے زبان سے، ان کے حلق سے کوئی بات نکلتی ہے، بظاہر تو ہمیں لگتا ہے کہ یہ اللہ والوں نے کہا، لیکن حقیقت میں ان کی زبان سے اللہ تعالیٰ کہلواتا ہے، حقیقت میں ان کی زبان سے اللہ تعالیٰ کہلواتا ہے۔ تو میرے عزیزوں، یہ ہمارے بزرگان دین ہیں جنہوں نے ہمارے عقیدے کی حفاظت فرمائی۔ آج اگر وہ ہمارے عقیدے کو محفوظ نہ کرتے تو آپ دیکھ لیجئے دنیا کے اندر کوئی کس طرح عقائد پر حملے کر رہا ہے، کوئی کس طرح عقائد پر حملے کر رہا ہے۔ ان بزرگوں نے محنت کر کے، مشقت کر کے اور کئی مشکلات کا سامنا کر کے ہمارے عقائد کی حفاظت فرمائی، اور یہ مفتی اعظم ہیں جو اعلیٰ حضرت کے بیٹے ہیں، ان کو مفتی اعظم کا لقب کسی اور نے نہیں دیا، بلکہ مفتی اعظم کا لقب دینے والے خود اعلیٰ حضرت اپنے وقت کے مجدد اعظم سرکار اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ میرا بیٹا مصطفیٰ رضا یہ مفتی اعظم ہند ہے، ہندوستان کے سب سے بڑے مفتی۔ اور آج لوگ چھوٹے ہو کر اپنے بڑوں کو لقب دیتے ہیں، اس میں کوئی کمال نہیں ہے۔ کمال تو یہ ہوتا ہے کہ بڑا کوئی اپنے چھوٹے کو کوئی لقب دے، کوئی سند دے، کوئی سرٹیفکیٹ دے، کسی نام پر، کسی نام کے لیے اس کسی نام، کوئی نام، اچھا نام اس کے لیے تجویز کرے، کوئی بڑا اپنے چھوٹے کے لیے کرتا ہے تو یہ کمال کی بات ہوتی ہے۔ اعلیٰ حضرت کی سیرت پڑھ لو، ان کے خلفاء کی سیرت پڑھ لو، ان کے شہزادوں کی سیرت پڑھ لو، ان کے مریدین، ان کے شاگردوں کی آپ سیرت طیبہ پڑھ لو، تو اعلیٰ حضرت نے اپنے شاگردوں کو بڑے بڑے القاب سے نوازا، اور جس طرح اعلیٰ حضرت نے نوازا ایسے ہی انہوں نے کام کر کے بھی دکھایا۔ یہ صدر الشریعہ ہے مفتی امجد علی اعظمی جو بہار شریعت کے مصنف ہیں۔ صدر الشریعہ کا لقب دینے والے کون ہیں؟ یہ خود میرے اعلیٰ حضرت نے ان کو صدر الشریعہ کہا۔ علامہ سید نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ، ان کو صدر الافاضل کا لقب دینے والا کون ہے؟ یہ سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اور سرکار مفتی اعظم کو، حجت الاسلام کو یہ طرح طرح کے القاب دینا اور ان کو پورے ہندوستان کے اندر دین و سنیت کی تبلیغ کے لیے پھیلا دینا، یہ کس کا کام ہے؟ یہ اعلیٰ حضرت کا کام ہے، جنہوں نے ہمارے عقیدے کی حفاظت فرمائی، ہمارے عقائد اور ہمارے اعمال، ہماری عبادات، ہماری مسجدیں، ہماری خانقاہیں، ہمارے مدرسے، ہمارے جامعات اور ہماری ہر نشانی کی جو حفاظت فرمائی ہے، یہ اعلیٰ حضرت نے اس حفاظت کے لیے ایک پوری ٹیم تیار کر کے اہل سنت کو دے کر ایک بہت بڑا احسان فرمایا ہے۔ تو آج ہمیں ذکر یہی کرنا ہے کہ سرکار مفتی اعظم علامہ مصطفیٰ رضا خان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اعلیٰ حضرت کے بیٹے ہیں، ان کا آج یوم عرس ہے، یوم وصال۔ آج کی شب میں 14 محرم الحرام کی شب میں آپ دنیا سے وصال فرما چکے تھے، تو اس لیے ہم جب بھی کسی ولی کامل کا، کسی بزرگ کا، کسی اللہ والے کا یوم وصال آتا ہے تو ان کی بارگاہ میں خراج محبت پیش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اس خراج محبت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ محرم الحرام کے 11